کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سلیبس کے مطابق پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے ہم آپ لوگوں کو کمپلیٹ کریش کورس تو کرا ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پریکٹس سیٹ بھی حل کرا رہے ہیں۔ 2 پلے لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، ایک کمپلیٹ کریش کورس کی ہے تو دوسری پریکٹس سیٹس کی ہے۔ ان دونوں پلے لسٹ کو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ اسی ضمن میں آج ہم ایک اور پریکٹس سیٹ کرانے جا رہے ہیں، جس میں ہم LT گریڈ، GIC لیکچرر اور جھارکھنڈ PGT کے لیے امپورٹنٹ 90 سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ تو ہماری جو اردو ہے اس کا تعلق ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ قدیم ہند آریائی جو دور ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک ہے۔ وسطی ہند آریائی دور جو ہے وہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک ہے، اور جو جدید ہند آریائی دور ہے وہ 1000 سے آج تک کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، ہند آریائی زبانوں کے 3 ادوار ماہرین لسانیات نے بنائے ہیں، اور اردو کا تعلق کس زبانوں کے خاندان سے ہے؟ تو ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ دوسرا سوال ہے مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں۔ مدھیہ پردیش کی جو زبانیں ہیں اس کو گریرسن نے مغربی ہندی کی بولیاں کہا، اور بتایا کہ مغربی ہندی کی کتنی 5 بولیاں ہیں۔ کون کون؟ برج بھاشا، بندیلی، کنوجی، ہریانوی اور کھڑی بولی۔ اگلا سوال ہے کہ ہند آریائی اور ہندی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کیا مسعود حسین خاں ہے؟ جی نہیں، مسعود حسین خاں کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ شوکت سبزواری جی نہیں، ان کی کتاب کا نام اردو لسانیات ہے۔ عتیق احمد صدیقی جی نہیں، عتیق احمد صدیقی نے ہند آریائی اور ہندی یہ جو کتاب ہے سنیتی کمار چٹرجی کی، اس کا اردو میں ترجمہ ضرور کیا ہے، لیکن جواب کیا ہوگا؟ سنیتی کمار چٹرجی ہوگا۔ سنیتی کمار چٹرجی کا ایک قول اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق بہت مشہور ہے، اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ یہ قول کس کا ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کا ہے، پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایکسپلینیشن یہاں پہ موجود ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں کون سی پراکرت رائج تھی؟ تو پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں پشاچی پراکرت رائج تھی۔ اب دیکھیے، پنجاب اور کشمیر میں تو آپ نے جان لیا پشاچی تھی۔ مگدھی اور ارد مگدھی جو تھی وہ کہاں رائج تھی؟ تو مگدھی کا مرکز جنوبی بہار تھا، اور ارد مگدھی کا جو مرکز ہے وہ اودھ اور مشرقی اتر پردیش ہے۔ اس بار جو نیٹ کا امتحان جون سن 2025 میں ہوا تھا اس میں پوچھا تھا کہ شور سینی کس علاقے میں رائج پراکرت تھی؟ تو شور سینی متھرا کے علاقے میں رائج پراکرت تھی۔ تو پشاچی جو ہے وہ کہاں کی پراکرت ہے؟ پنجاب اور کشمیر کے علاقے کی۔ کوشچن نمبر 5 آتے ہیں، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق جو مختلف نظریات ہیں اس سے یہ سوال ہے۔ اس میں ایک قول دیا ہے کہ نواح دلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع ہیں، اور حضرت دہلی اس کے حقیقی مولد و منشا ہیں۔ تو اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق یہ جو نظریہ ہے کس کا ہے؟ تو مسعود حسین خاں کا ہے۔ مسعود حسین خاں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ
सरजमीन दिल्ली और उसके गिरदोनवाह को उर्दू की जाए पैदाइश ये करार देते हैं मसूद हुसैन खां। अब बाकी जो ऑप्शन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। शौकत सब्जवारी ने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश सिंध में है। नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन को करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम गिरियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू की पहली मसनवी है कौन सी है? कदम राव पदम राव। तो ये जो कदम राव पदम राव है किस दौरे हुकूमत में लिखी गई थी? बहमनी दौरे हुकूमत में लिखी गई थी। अच्छा, मसनवी कदम राव पदम राव किसने लिखी थी? तो फखरुद्दीन निजामी ने लिखी थी बहमनी दौर में। ये ब्राह्मणी लिखा गया बहमनी दौर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी मिला कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मसनवी है नौसुरहार। नौसुरहार ये जो मसनवी है इसका मौजू क्या है? तो ये किसने लिखी थी? तो ये मसनवी लिखी थी अशरफ बयाबानी ने। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उर्दू का पहला मरसिया निगार? क्योंकि इन्होंने मसनवी नौसुरहार में वाक़यात करबला को पेश किया था। तो जी हाँ, मसनवी नौसुरहार का मौजू क्या हो गया? वाक़यात करबला हो गया। अब देखिए अशरफ बयाबानी की और भी तसानीफ हैं, लाजिमुल मुक्तदी और वाहिद बारी, ये दोनों भी अशरफ बयाबानी की तसानीफ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन में उर्दू ये जो किताब है इसकी है। तो दक्कन में उर्दू किताब नसीरुद्दीन हाशमी की है, जिसमें इन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन को करार दिया है। मसूद हुसैन खां की किताब का नाम क्या है? मुकद्दमे तारीख ज़बान उर्दू। शौकत सब्जवारी की किताब का नाम क्या है बताइए? तो इनकी किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। मोहिउद्दीन कादरी की एक किताब का नाम आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की एक किताब का नाम आप लोग कमेंट में लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमा में सूफिया किराम का हिस्सा ये किताब है, इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो इस किताब के मुसन्निफ हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक की एक किताब है चंद हम असर। किस नौयत की किताब है? तो ये खाकों का मजमुआ है, काफी अहम है, अक्सर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर में एक मशहूर खाका है, उसका नाम क्या है? नामदेव माली। इन्होंने और भी अहम तसानीफ लिखी, जैसे मरहूम दिल्ली कॉलेज के नाम से इनकी एक किताब है। बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक को 1870 ईस्वी में हापुड़ जिला मेरठ में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, मुल्ला वजी को किसने मलिकुश शोरा का एजाज दिया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे मुल्ला वजी, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इनको मलिकुश शोरा के एजाज से नवाजा था। मुल्ला वजी के 2 अजीम कारनामे हैं। एक तो है कुतुब मुश्तरी, जो कि इन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के फरमाइश पे लिखी थी, और दूसरी है उर्दू की पहली दास्तान के नाम से जानी जाती है सबरस, जो कि इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी थी। कुतुब मुश्तरी कब लिखी थी? 1018 हिजरी में, और सबरस लिखी थी 1045 हिजरी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए मौजूद है। ये पीडीएफ जब हम पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को करा देंगे तो हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट पे पीडीएफ के फॉर्मेट में इसको आपको दस्तयाब करा देंगे। वहां से भी आप प्रैक्टिस करिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, काफी मदद मिलेगी।
12 प्यारियों का आशिक किसको कहा जाता है? 12 प्यारियों का आशिक उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, सबसे ज्यादा उर्दू में तखल्लुस इस्तेमाल करने वाला शायर, उर्दू के अलावा फारसी और तेलुगु जबान में भी शायरी करने वाला शायर कौन है? तो वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। किसने अपनी मसनवी में 39 सनतें इस्तेमाल की? तो वह इब्न निशाती ने। अब इब्न निशाती की मसनवी कौन सी है? फूल बन है। कब लिखी गई थी? 1066 हिजरी व मुताबिक 1655 ईस्वी में लिखी गई एक इश्किया मसनवी है। इसमें कुल कितने अशार हैं? 1744 अशार हैं। इस मसनवी के जवाब में सैयद अहमद खां हुनर ने एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम था नया दर्पण। ठीक है, तो मसनवी है फूल बन जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की और फूल बन इब्न निशाती की मसनवी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, मनोहर और मधुमालती के इश्क की दास्तान किसमें बयान की गई है? देखिए, कुतुब मुश्तरी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कुली कुतुब शाह और भागमती जो कि बाद में मुश्तरी बनी उसके की दास्तान है। फूल बन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 मरकजी किस्से हैं। गुलशन हिंद होगा जो गुलशन इश्क होगा। अली नामा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक रजनिया मसनवी है। तो गुलशन इश्क ये एक इश्किया मसनवी है जिसमें मनोहर और मधुमालती के इश्क की दास्तान है। गुलशन इश्क किसकी है? तो गव्वासी की है। ठीक है, गव्वासी की है कि नुसरती की है? नुसरती की है। ठीक है, सैफुल मुलूक बदिउल जमाल मीना सतवंती वो गव्वासी की है, तूती नामा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुलशन इश्क किसकी है? नुसरती की है जिसमें मनोहर और मधुमालती के इश्क की दास्तान है। नुसरती की और 2 अहम मसनवियां हैं, एक है अली नामा और दूसरी है तारीख इस्कंदरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे, वली का दीवान दिल्ली कब आया था? तो 1719 ईस्वी में। एनसीईआरटी में 1721 भी दिया हुआ है लेकिन मुसहफी के मुताबिक 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली आया था। 1700 ईस्वी में खुद वली भी दिल्ली आए थे। ठीक है, किसके साथ आए थे और किससे मुलाकात हुई थी इससे मुतालिक आगे सवाल आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया? ठीक है, किसने यहाँ पे होगा, किसने करार दिया? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली दक्कनी को उर्दू शायरी का चौसर और उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने ही वली को शायर कुदरत कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। मीर तकी मीर ने वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद करार दिया है और अपने तज़किरा निकात शोरा में लिखते हैं कि वली शैतान से भी ज्यादा मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17-18 गायब हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। कुल्लियात सिराज को किसने मुरत्तब किया? देखिए, कुल्लियात सिराज को मुरत्तब किया था अब्दुल कादिर सरवरी ने। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। नूरुल हसन हाशमी ने कुल्लियात वली को मुरत्तब किया था। यूसुफ हुसैन खान ने क्या किया था? यूसुफ हुसैन खान ने जब पहली बार पेरिस में गारसा दत्तासी ने दीवान मुरत्तब किया था वली का, तो उसका जो मुकदमा लिखा था उस मुकदमे को यूसुफ हुसैन खान ने उर्दू में तर्जुमा किया था। ठीक है, और जमील जालबी की मशहूर किताब है तारीख अदब उर्दू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 20, वली ने जब दिल्ली का सफर किया था तो उनकी मुलाकात किससे हुई थी? सैयद अबुल मुआली से जी नहीं, ये तो इनके दोस्त थे। फकरुल्लाह आजाद ये इनके हमासर शायर थे और फिराकी भी इनके हमासर शायर थे। किनसे मुलाकात हुई थी? सादुल्लाह गुलशन से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। सादुल्लाह गुलशन ने इनको 2 मुफीद मशवरे भी दिए थे। अल्लाह सवाल की तजस्सुस, तखय्युर और तवालत किस सिन्फ की खुसूसियत है? यानी कि जिसमें सस्पेंस हो, हैरत हो और वो बहुत लंबी हो तो उसे कहते हैं दास्तान।
اس کی ایک خصوصیت ہے ما فوق الفطرت عناصر، سپر نیچرل ایلیمنٹ اس میں ہوتے ہیں۔ ناول کو جیبی نگار خانہ کہتے ہیں، ناول کے معنی نیا ہے۔ افسانہ، اس میں وحدت تأثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 22، قصہ مہر افروز و دلبر، یہ جو داستان ہے کس کی ہے؟ تو عیسوی خان کی یہ داستان ہے۔ آپشن 3 درست ہوگا۔ حیدر بخش حیدری کی داستان ہے طوطا کہانی، آرائش محفل۔ میر امن کی گنج خوبی اور باغ و بہار ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 23، دیکھیے فورٹ ولیم کالج کی جو خدمات ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، تو اس لیے یہاں پہ کچھ سوالات فورٹ ولیم کالج سے بھی میں نے ڈال دیے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی، تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا؟ جی نہیں، کلیم الدین احمد کا قول باغ و بہار کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سادگی اور پرکاری بیک وقت زندہ ہو گئی۔ سید عبداللہ کا قول ہے کہ باغ و بہار سب سے زندہ تصنیف قرار پائی، اور احتشام حسین کا یہ قول ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصانیف میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی، یعنی کہ یہ جو قول ہے سید احتشام حسین کا ہے۔ ماحول یعنی کہ ضلع اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ سادگی و پرکاری ہے، مسجع و مکفّہ ہے، پیچیدہ ہے، یا پھر دشوار اور مبہم ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا تھا کلیم الدین احمد کا قول کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یعنی کہ اس کی خصوصیت سادگی اور پرکاری ہے۔ آسان اردو زبان میں یہ داستان لکھی گئی ہے۔ داستان فسانہ عجائب کہاں لکھی گئی؟ دیکھیے رجب علی بیگ سرور لکھنؤ کے رہنے والے تھے، تو یہ سوچ کے آپ لکھنؤ مت لگا دیجیے گا، کانپور میں لکھی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے رجب علی بیگ سرور کو کسی قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا تھا، تو یہ چلے گئے کانپور، اور کانپور سے ہی انہوں نے اپنی یہ داستان فسانہ عجائب لکھی تھی، جس میں کانپور کی برائی اور لکھنؤ کی تعریف ہے۔ کس کی فرمائش پر لکھی گئی یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کس شہر کی تہذیب ہے۔ دیکھیے فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے، اور یہ داستان حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ کب؟ تو 1824 عیسوی میں۔ چلو اگلا سوال ہے کہ کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ تو جی ہاں، رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب میں ہی بندر جو ہے وہ تقریر کرتا ہے۔ قصہ مہر افروز دلبر کس کی ہے؟ عیسوی خان کی ہے۔ گلشن نوبہار کس کی ہے؟ مہجور کی ہے۔ اور عجائب القصص کس کی ہے؟ شاہ عالم ثانی کی ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی جو پہلی مطبوعہ کتاب ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ ان میں سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ باغ اردو ہونا چاہیے، یہ باغ و بہار کی جگہ باغ اردو ہونا چاہیے تھا۔ افسوس میر علی شیر علی افسوس کی جو کتاب ہے باغ اردو، یہاں پہ ایکسپلینیشن میں دیکھ لیجئے۔ میر شیر علی افسوس کی کتاب باغ اردو جو کہ گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے۔ تو اس میں سبھی آپشن غلط ہیں، لیکن ایکسپلینیشن یہاں پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 28، مذہب عشق یہ جو کتاب ہے کس کی ہے؟ تو مذہب عشق جو کتاب ہے نہال چند لاہوری کی ہے۔ نہال چند لاہوری نے جو مذہب عشق کتاب لکھی تھی، ایک فارسی قصہ تھا، قصہ گل بقاولی۔
उसी किस्से को इन्होंने उर्दू नस्र में डाल दिया था और यही किस्सा बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में नसीम ने इसी किस्से को गुलजार नसीम मसनवी के तौर पर लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रसाई किसके वसीले से हुई? कौन लेके गया था मीर अमन को जॉन गिलक्रिस्ट के पास? तो बहादुर अली हुसैनी, मीर बहादुर अली हुसैनी। इनकी किताब अखलाक हिंदी है, काफ़ी अहम है, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आप बीती के तर्ज पर लिखा गया नावल कौन सा है? उमराव जान अदा है, जिसमें अमीरन यानी कि उमराव जान की आप बीती है। उमराव जान का असली नाम अमीरन है, फैज़ाबाद की रहने वाली थी। इसके वालिद से एक शख्स की दुश्मनी थी जिसका नाम था दिलावर ख़ान। दिलावर ख़ान ने इसको कैद करके या फिर कह लीजिए कि अगवा करके ले जा करके लखनऊ में बेच दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय इनका असली नाम था। पहले नवाब राय के कलमी नाम से लिखा करते थे, लेकिन इनका जो पहला अफसानवी मजमूआ था 1908 में शाया हुआ था, सोज़े वतन, उसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। तो इनके दोस्त पंडित दयानारायण निगम ने ये मशवरा दिया कि नाम बदल के लिखो, तो फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, लेकिन असली नाम इनका धनपत राय था। बनारस के पास लम्ही नामी एक गांव है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, 1936 में इनका इंतकाल हुआ। इनके जो अहम नावल हैं, पहला नावल असरार माबिद है और इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो अहम नावल हैं हम खुरमा व हम सवाब, रूठी रानी, बाज़ार हुस्न, बेवा, गबन गौदान, मैदान अमल वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस फिक्शन निगार के यहाँ वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉइस का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? तो हैं कुरतुलैन हैदर। कुरतुलैन हैदर का नावल आग का दरिया, ये आपके सिलेबस में शामिल है। आग का दरिया का जो उन्वान है जिगर मुरादाबादी के एक शेर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया डूब के जाना है, वहाँ से लिया गया है। इस नावल में आपको 2500 साल की हिंदुस्तानी तारीख़ देखने को मिलती है। आग का दरिया जो नावल है, इस नावल की इब्तिदा में एक अंग्रेज़ टी.एस. एलियट के नज़्म के कुछ टुकड़े भी दिए गए हैं, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाकी चारों ऑप्शन देख लेते हैं, ये लोग सिलेबस में शामिल हैं। गद्दी का नावल फायर एरिया है, कुरतुलैन हैदर का आग का दरिया बता दिया, प्रेमचंद का गौदान आपके सिलेबस में शामिल है, और रुसवा का नावल उमराव जान अदा आपके सिलेबस में शामिल है। गौतम नीलंबर, ये जो नावल है, ये जो किरदार है किसका है? तो आग के दरिया का किरदार है। कमालुद्दीन, गौतम नीलंबर वगैरह किरदार आग के दरिया के हैं, कुरतुलैन हैदर के नावल है। इलियास अहमद गद्दी का नावल है फायर एरिया, इस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अच्छा, एक किरदार है खतुनिया। खतुनिया ये जो किरदार है किस नावल का है? तो ये किरदार आपके नावल फायर एरिया का है। क्वेश्चन नंबर 36, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये अफसानवी मजमूआ आपके सिलेबस में शामिल है। किसका है? गियास अहमद गद्दी का। ये इलियास अहमद गद्दी के भाई थे। देखो यहाँ पे दो और ऑप्शन हैं, शीन अख्तर और ज़की अनवर, इनके अफसानवी मजमूए भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। देख लो, ख़ानदान की नाक ये शीन अख्तर का है और डायनामाइट ज़की अनवर का अफसानवी मजमूआ है। बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मुल्क और फसादात के मौजू पर लिखा गया है? वो अफसाना आपके सिलेबस में शामिल है
وہ ہے لاجونتی، ٹھیک ہے۔ لاجونتی کے ہسبینڈ کا نام کیا ہوتا ہے؟ سندر لال ہوتا ہے، اور لاجونتی یہ اغوا ہو جاتی ہے، کڈنیپ ہو جاتی ہے تو تقسیم ملک کے وقت۔ تو یہ جو افسانہ ہے تقسیم ملک اور فسادات کے موضوع پہ لکھا تھا، راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ منگو پوچوان یہ کس افسانے کا کردار ہے؟ منٹو کا افسانہ ہے۔ نیا قانون آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کا کردار ہے منگو پوچوان۔ کوشچن نمبر 39، آسمان سے گرتی ہوئی روٹیاں یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ منظر کاظمی کا افسانہ ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ ان میں سے کون سا افسانہ عصمت چغتائی کا ہے؟ دیکھیے، پوس کی رات تو پریم چند کا ہے، لاجونتی کس کا ہے؟ بیدی کا ہے، کالو بھنگی کرشن چندر کا ہے۔ بچا چوتھی کا جوڑا، تو چوتھی کا جوڑا یہ منشی پریم چند کا نہیں ہے، پوس کی رات ہے، عصمت چغتائی کا، ٹھیک ہے۔ چوتھی کا جوڑا عصمت چغتائی کا ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 41 پہ آتے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ڈرامہ انارکلی کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے۔ کب لکھا گیا تھا؟ 1922 عیسوی میں۔ پہلی بار کب شائع ہوا تھا؟ 1932 عیسوی میں۔ اس کا انتساب کس کے نام ہے؟ امتیاز علی تاج کی بیوی حجاب اسماعیل کے نام ہے۔ ڈرامہ انارکلی کو نقادوں نے رومانی المیہ کا نام دیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی ایک طویل ڈرامہ ہے، 3 باب اور 13 مناظر پر یہ مشتمل ہے۔ پہلا جو باب ہے اس کا عنوان عشق ہے، دوسرے باب کا عنوان رقص اور تیسرے کا موت ہے۔ ڈرامہ انارکلی کے کرداروں سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے تو ڈرامہ انارکلی کا کردار اکبر، رانی، شہزادہ سلیم، نادرہ۔ نادرہ یہ اصلی نام ہے انارکلی کا۔ دل آرام یہ اکبر کی منظور نظر کنیز ہوتی ہے اور یہ انارکلی کی رقیب ہوتی ہے۔ سریا انارکلی کی بہن ہے۔ اس کے علاوہ عنبر، زعفران، ستارہ یہ سب کنیز ہیں۔ کافور نام کا ایک خواجہ سرا ہے، اور بختیار یہ شہزادے سلیم کا دوست ہے۔ چلیے، تو ڈرامہ انارکلی میں کتنے مناظر ہیں؟ تو 13 سین ہیں، 13 مناظر ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سوال ایکسپلینیشن میں آ گیا تھا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ خواجہ سرا کافور کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے۔ دیگر کردار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم ماڈل پیپر پورا ڈسکس کر لیں گے تو یہ PDF ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو دستیاب کرا دیں گے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو بھی جوائن کر لیجئے۔ چینل کا نام حیدری اسٹڈی پوائنٹ ہے اور ٹیلی گرام چینل کا نام بھی حیدری اسٹڈی پوائنٹ ہی ہے۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ دیکھیے، ڈراموں کی بات کریں تو آپ کے سلیبس میں 2 ڈرامے دیے گئے ہیں۔ ایک تو انارکلی دیا گیا ہے جس سے ہم نے 2 سوال کرا دیا، اور محمد حسن کا ضحاک ڈرامہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد حسن سے یہ سوال میں نے کر لیا کہ کون سا محمد حسن کا ڈرامہ نہیں ہے؟ تو پیسہ اور پرچھائیں، فٹ پاتھ کے شہزادے اور ضحاک، یہ تینوں محمد حسن کے ڈرامے ہیں۔ آگرہ بازار یہ محمد حسن کا نہیں بلکہ حبیب تنویر کا ہے، جو کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی ہے۔ محمد حسن کے جو دیگر ڈرامے ہیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نقش فریادی، اکبر اعظم، محل سرا، موم کے بت، شکست، مور پنکھی، تماشا اور تماشائی وغیرہ ہیں۔ جو کہ ڈرامہ ضحاک آپ کے سلیبس میں شامل ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ڈرامہ ضحاک جو ہے
पहली बार कब लिखा गया? तो ड्रामा ज़हाक ये पहली बार कब शाये हुआ? तो ये पहली बार शाये हुआ था 1977 में असरी अदब में। उसके बाद किताबी सूरत में 1980 में शाये हुआ। ड्रामा ज़हाक इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया ड्रामा है। इसमें कितने मनाज़िर है, कितने सीन हैं? तो 6 सीन हैं। ड्रामा ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। इसका जो इंतसाब है वो इन अल्फाज में है, दुनिया के दबे कुचले अवाम के नाम। ये मोहम्मद हसन ने अपने ड्रामा ज़हाक का इंतसाब इस तरह से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके किरदार देख लीजिए। ड्रामा ज़हाक के किरदार, चूँकि सिलेबस में आपके शामिल है, किरदार भी पूछ सकता है। तो ज़हाक ये फ़ौजी होता है, उसकी बीवी होती है नौशाबा जो कि रक्कासा होती है, फरीदून ये शायर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। चूँकि खतूत निगारी आपके सिलेबस में शामिल है, तो खतूत निगारी से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। तो अपनी खतूत निगारी के बारे में ये कौल किसका है? तो ये कौल मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब ने मिर्ज़ा हातिम अली मिहर के नाम एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमूए अक्सर पूछे जाते हैं, ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला। क्वेश्चन नंबर 45, गुबारे खातिर के मकतूब इलय कौन हैं? सवाल ये पैदा होता है कि गुबारे खातिर क्या है? ये खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। इसमें इस मजमूए में कुल कितने ख़त हैं? 2 दर्जन, यानी कि 24 ख़त हैं। ठीक है, गुबारे खातिर के मकतूब इलय कौन है? किसके नाम ये ख़त लिखे गए थे? तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। कहाँ से लिखे गए थे? तो किला अहमद नगर की जेल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये खतूत लिखे थे। ये खतूत पहली मर्तबा मोहम्मद अजमल ख़ान ने मरतब करके एक मुकदमे के साथ 1946 में शाये किया, और फिर 1947 में मालिक राम ने भी इन खतूत को मरतब करके शाये किया था। अगला सवाल है, किस सिन्फ़ सुखन को ज़हन की तरंग कहा जाता है? दास्तान को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दास्तान एक माफ़ौकुल फितरत अनासिर होती है। इसमें तवालत होती है, तहय्युर और तजस्सुस होता है। नाविल इसके माने नया के होते हैं, और अफसाना में वहदत तअस्सुर होता है। तो इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा गया है। अब ये सवाल उठता है कि इंशाइया को ज़हन की तरंग किसने कहा? तो जॉनसन नामी एक अंग्रेज़ ने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा था। किसने? जॉनसन ने। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? उम्मीद की खुशी ये मजमून है, किसका है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है, उम्मीद की खुशी। सर सैयद अहमद ख़ान के और भी कुछ अहम मज़ामीन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, गौर से सुनिएगा। इज़्ज़त, हमदर्दी, अपनी मदद आप, बहसो तकरार, ये भी सर सैयद का ही मजमून है, बहसो तकरार। गुज़रा हुआ ज़माना, तअस्सुब, मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी, दुनिया बउम्मीद कायम है, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, नेचर, ये सब मज़ामीन सर सैयद के हैं। उम्मीद की खुशी ये आपके सिलेबस में शामिल है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अरहर का खेत, ये किसका इंशाइया है? अरहर का खेत ये इंशाइया किसका है? तो ये
رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کی کچھ اہم تصانیف میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ طنزیات و مضحکات کے نام سے رشید احمد صدیقی کا تنقیدی کتاب ہے، اور آشفتہ بیانی میری کے نام سے رشید احمد صدیقی کی خود نوشت ہے۔ رشید احمد صدیقی کے 2 خاکوں کے مجموعے ہیں، ایک ہے گنج ہائے گرامایا اور دوسرا ہے ہم نفسان رفتہ۔ ارہر کا کھیت کے علاوہ ان کے جو اہم انشائیے ہیں ان میں وکیل صاحب، مغالطہ، گھاگ، چارپائی، یہ کافی مشہور ہے، چارپائی، دیہاتی ڈاکٹر، پاسبان یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، شیطان کی آنت، یہ سب انشائیے رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا ایک قول غزل سے متعلق بہت زیادہ مشہور ہے، کمنٹ میں آپ لوگ لکھ دیجئے، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ چلیے کوشچن نمبر 49، ان میں سے کون سا انشائیہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے؟ یادش بخیر، جی ہاں، یادش بخیر یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے۔ جنون لطیفہ، گھر آنا مرغیوں کا، یہ دونوں بھی انشائیے انہی کے ہیں، مشتاق احمد یوسفی کے۔ چراغ تلے، آب گم، یہ سب کتابیں کن کی ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی کی ہیں۔ چینی شاعری کس کا ہے؟ چینی شاعری کنہیا لال کپور کا ہے۔ اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ کس کا ہے؟ پطرس بخاری کا ہے۔ اور پاسبان کس کا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا، پاسبان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ پوچھ رہا ہے کہ کون سا انشائیہ مشتاق احمد یوسفی کا ہے، تو یادش بخیر یعنی آپشن اے صحیح ہوگا۔ یادگار غالب، یادگار غالب کب لکھی گئی؟ دیکھو چاروں آپشن ہیں، چاروں کو غور سے دیکھیے، چاروں آپشن کسی نہ کسی کتاب کی سن تصنیف ہے۔ 1874، اس میں حالی نے مجالس النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، چھوٹی سی، ٹھیک ہے، مجالس النساء۔ اس کے بعد 1879 میں انہوں نے مسدس حالی لکھی تھی، جس کو ہم مسدس مد و جزر اسلام کہتے ہیں، سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس کے بعد 1897 میں یادگار غالب لکھی تھی، جو کہ ہمارا جواب ہوگا۔ اس کے بعد 1901 میں انہوں نے حیات جاوید لکھی تھی۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حیات سعدی 1886 میں اور حیات جاوید 1901 میں لکھی، جو سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ کوشچن نمبر 51، ان میں سے کون سا خاکہ مولوی عبدالحق نے لکھا؟ مولوی عبدالحق کے خاکوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ چند ہم عصر۔ اس میں انہوں نے ایک خاکہ لکھا تھا نام دیو مالی کے نام سے، تو پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ کندن یہ کس نے لکھا تھا؟ کندن خاکہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ ایک وصیت کی تعمیل میں اور نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ دونوں خاکے لکھے تھے اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ چلیے یہی سوال آپ سے ہم نے پوچھ لیا، اگلا والا، کہ کسے اردو کا پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی نہیں ہوگا، ان کا خاکہ غالب کہلیہ کے نام سے لکھا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پہلا باقاعدہ پوچھ رہا ہے تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ جو خاکہ ہے اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ آوارہ گرد کی ڈائری، یہ کیا ہے؟ یہ سفر نامہ ہے۔ کس کا سفر نامہ ہے؟ سر سید کا؟ جی نہیں، سر سید کے سفر نامے کا نام مسافران لندن ہے۔ شبلی کا بھی نہیں ہے، شبلی کے سفر نامے کا نام ہے سفر نامہ روم و مصر و شام۔ تو یہ کس کا ہے؟ ابن انشا کا ہے۔ ابن انشا کے دیگر سفر نامے کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ دیکھ لیجئے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری، فراں مسافر، اور چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ سب
انشا یہ سب سفر نامے ابن انشا کے ہیں۔ اب ایک آپشن یہاں پہ ہے مجتبی حسین، تو مجتبی حسین کا سفر نامہ ہے جاپان چلو، ٹھیک ہے۔ چلو کوشچن نمبر 54، ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ تو مکہ معظمہ میں 1888 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے۔ ان کی کتاب کا نام ہے انڈیا ونس فریڈم، جس کو رئیس جعفری نے اردو میں ترجمہ کیا۔ الہلال اور البلاغ کے نام سے انہوں نے رسالے نکالے تھے۔ یہ انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے۔ وکٹ کہانی کیا ہے؟ تو وکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے اور یہ مثنوی کی حیت میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ مثنوی ہے۔ 12 ماسہ آپشن میں ہے نہیں تو مثنوی ہے۔ 12 ماسہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہندو عورت اپنے شوہر کی جدائی میں سال کے 12 مہینے الگ الگ طرح سے گانے کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، تو وہ 12 ماسہ ہوتا ہے، جس کو وکٹ کہانی کے نام سے افضل جنجانوی نے لکھا تھا۔ یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ اسے شمالی ہند کی پہلی باضابطہ مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کل 321 اشعار ہیں، بعض لوگوں کے مطابق اس میں اشعار کی تعداد 325 ہے۔ کوشچن نمبر 56، ان میں سے کون سی مثنوی میر حسن کی نہیں ہے؟ دیکھو رموز العارفین، میر حسن نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی، امام 12 ہیں، اس نسبت سے یاد رکھیے۔ تو 12 مثنویاں لکھی، رموز العارفین، گلزار ارم اور سحر البیان، یہ تینوں ان 12 میں سے ہیں۔ اور گلزار نسیم جو ہے یہ میر حسن کی نہیں ہے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے، ٹھیک ہے، 1839 میں لکھی تھی۔ راجہ چتر سین یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم کا ہے، سحر البیان کا ہے، زہر عشق کا ہے، یا پھر دریائے عشق کا ہے؟ تو راجہ چتر سین یہ کردار گلزار نسیم کا ہے۔ گلزار نسیم کے دیگر کردار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ممکن ہے کہ ہو، کیونکہ یہ آڈیو سے بول کے ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ چلیے تو دیگر کردار دیکھیے، زین الملوک، تاج الملوک، شاہ بانو، بقاولی، جمیلہ پری، فیروز، سمن پری، بہرام، روح افزا پری، شاہ مظفر، حسن آرا، محمودہ، راجہ اندر، دلبر بسوا اور چتراوت، یہ سب کردار جو ہیں کس کے ہیں؟ یہ سب کردار مثنوی گلزار نسیم کے ہیں۔ چلو، مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے عطا کی؟ یا پھر یوں کہا جائے کہ مرثیہ کو مسدس کی حیت میں پہلی بار کس نے لکھا؟ تو سودا نے، مرزا محمد رفیع سودا، ویسے تو مشہور ہیں قصیدہ کے لیے، ان کو مصحفی نے اردو قصیدے کا نقاش اول کہا تھا۔ تو انہوں نے مرثیہ بھی لکھا اور مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی، اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ میر ضمیر نے۔ میر انیس کا ابتدائی تخلص حاضی تھا۔ 1816 عیسوی میں انہوں نے اپنے استاد ناسک کے کہنے پہ اپنا تخلص انیس کر لیا۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر میر انیس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کہ دفتر ماتم یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ مرزا دبیر کی ہے۔ ان کا اصلی نام سلامت علی تھا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دلی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، دلی میں پیدا ہوئے 1803 عیسوی میں، اور ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا 1875 عیسوی میں۔ دفتر ماتم کے نام سے ان کے کلام کا مجموعہ ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ دبیر کا رنگ کالا تھا، جس کی وجہ سے میر انیس انہیں حضرت یوسف کہتے تھے۔ امداد امام اثر کا ایک قول کافی زیادہ اہم ہے، انیس اور دبیر دونوں سے متعلق ہے۔
पिछला सवाल अनीस से था, ये सवाल दबीर से है, तो मैं चाह रहा हूँ वो शेर आपको सुना दूं कि अनीस व दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? अभी मैंने बताया 1803 में दिल्ली में ये पैदा हुए। इनका इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ। मिज़राब शहादत ये क्या है? मरसिया है। किसका मरसिया है? तो मिज़राब शहादत मरसिया जमील मजहरी का है। अब जमील मजहरी के बारे में भी कुछ अहम बातें मैं बता देता हूँ। इनका असली नाम सैयद काजिम अली था और ये बिहार में पैदा हुए थे। ठीक है, और इनका इंतकाल 1980 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। जमील मजहरी की शायरी के उस्ताद वहशत कलकत्तवी थे। जमील मजहरी ने अखबार अल हिंद, रोज़नामा असर जदीद निकाला। फ़िक्र जमील, वजद जमील, इरफान जमील और नक्श जमील ये इनके मजमूए कलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल होता। ये जो कौल है किसका है? इमदाद इमाम असर का है। अब बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। मुसफ़ी का कौल क्या है? मुसफ़ी कहते हैं कि सौदा उर्दू कसीदे के नक्काशे अव्वल हैं। अब्दुलसलाम नदवी के मुताबिक सौदा उर्दू कसीदा निगारी में सबके सरखैल हैं। एहतशाम हुसैन सौदा के बारे में लिखते हैं कि वह अपनी कलम की नोक को जहर में बुझा लेते थे और आग से लपटें निकलने लगती थीं। ठीक है, अगर सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता। ये बात इमदाद इमाम असर की है। इनकी किताब का नाम हमने दिन में आपको बताया था। क्या बताया था? कमेंट में एक बार लिख दीजिए। इनमें से कौन सा कसीदा हिजविया है? हिजविया यानी जिसमें किसी की बुराई बयान की गई है। बाबुल जन्नत ये तो मदहिया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शान में। तज़हीक रोज़गार ये घोड़े की हिजव में सौदा ने लिखा, ये एक हिजविया कसीदा है। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, तो ये जो मिसरा है ये किसके कसीदे का मिसरा है? ज़ौक़ के। ये किसकी मदद में लिखा गया था? बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में। जब बहादुर शाह ज़फ़र बीमार थे तो बीमार से शिफायाब हुए तो सेहत याबी के वक्त ये कसीदा ज़ौक़ देहलवी ने लिखा था, जो कि 3 मतलों पे और 100 अशार पे मुश्तमिल है। ज़ौक़ देहलवी को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? तो अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। अवामी शायर की हैसियत से किसे जाना जाता है? देखिए नीचे से देखते हैं। जोश मलियाबादी ये क्या हैं? शायर शबाब और शायर इनकलाब हैं। अल्लामा इकबाल ये मुर्शिद सियासी हैं और हकीमुल उम्मत हैं और शायर मशरिक इनको कहा जाता है। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है और नज़ीर अकबराबादी ये अवामी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 69। नज़ीर की नज़्म कलजुग को किसने रूसों के मुआशरती अहदनामा के ममासिल करार दिया है? तो मजनू गोरखपुरी ने। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। प्रेमचंद का अफसाना पूस की रात किस रिसाले में पहली बार शाये हुआ? तो रिसाला माधुरी से ये पहली बार शाये हुआ था। कहाँ से? लखनऊ से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रेमचंद का अफसाना पूस की रात लखनऊ के हिंदी माहनामा माधुरी से 1900
1930 میں شائع ہوا۔ اردو کے ان کے افسانوی مجموعہ پریم چالیسی کا جو حصہ 2 ہے اس میں یہ افسانہ شامل ہے۔ اس افسانے کے جو دیگر کردار ہیں ان میں ہلکو، منی، شہنہ اور جبرا جو کہ کتا ہوتا ہے یہ سب ہیں۔ حمیدہ یہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو چوتھی کے جوڑے کا کردار ہے۔ اب چوتھی کا جوڑا کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا ہے۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی یہ غیاث احمد گدی کے۔ کالو بھنگی تو آپ جانتے ہی ہیں کرشن چندر کا ہے، اور خاندان کی نا کی یہ شین اختر کا ہے۔ حمیدہ جو کردار ہے یہ عصمت چغتائی کے افسانے کا ناول نہیں، افسانے چوتھی کے جوڑے کا کردار ہے۔ اس افسانے کے دیگر کردار میں کبرا ہے، راحت وغیرہ ہیں۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ دیہی زندگی پر افسانے لکھے منشی پریم چند نے۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ 1880 میں بنارس کے پاس لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنا دیا۔ یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ تو سید احتشام حسین کا ہے۔ آپشن بھی درست ہوگا۔ دیکھیے پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کہا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منشی پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان پڑھنا چاہیے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ سلام سندیلوی نے کہی تھی۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے، عبد الماجد دریابادی نے کہا تھا۔ کوشچن نمبر 74 پہ آتے ہیں۔ کرشن چندر کا کون سا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ فسادات پر مبنی ہے؟ دیکھیے ان داتا یہ کہتے بنگال پہ مبنی ہے، تو جو ہم وحشی ہیں یہ افسانوی مجموعہ یہ فسادات کے موضوع پہ لکھا گیا تھا۔ اس میں 10 افسانے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بار 1948 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اب اس میں جو 10 افسانے شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو باری باری سے ہم وحشی ہیں کہ 10 افسانے بول کے بتا رہا ہوں۔ پہلا اندھے، دوسرا لال باغ، تیسرا امرتسر آزادی سے پہلے، چوتھا امرتسر آزادی کے بعد، پانچواں پشاور ایکسپریس، چھٹا ایک طوائف کا خط، چھٹا جیکسن، اس کے بعد آٹھواں دوسری موت، اس کے بعد دل کا چراغ، پھر لالا گھسیٹا رام۔ یہ سبھی کردار ہیں، ٹھیک ہے، کرشن چندر کے۔ ہم وحشی ہیں کہ یہ سبھی افسانے ہیں، 10 افسانے ہیں، 1948 میں یہ شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ دانا و دام ہے۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام ہے۔ تو بیدی کے جو دیگر افسانوی مجموعے کون کون سے ہیں؟ گرہن ہے، کوکھ جلی ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو ہے، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے ہے، اور مکتی بودھ ہے۔ بیدی نے ایک ہی ناول لکھا، ناول کا عنوان ہے ایک چادر میلی سی۔ یہ ناول لاہور سے شائع ہونے والے رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا، اور 1962 میں یہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 76، اردو میں شعور گرو تکنیک کا استعمال پہلی بار کس ناول میں ہوا؟
تو سجاد ظہیر کا ناول ہے لندن کی ایک رات، اس میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال پہلی بار ہوا، حالانکہ قرۃ العین حیدر نے بھی اپنے ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر یہ جیمز جوائس اور ورجینیا وولف سے بہت زیادہ متاثر تھیں، ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، یہ سب ان کے ناول ہیں۔ آگ کا دریا ہے، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز، سب پریم، سب قرۃ العین حیدر کے ہیں، اور لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے جو کہ 1939 میں شائع ہوا، اور اس میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ کوشچن نمبر 77، شیخ علی وجودی یا شیخ وجودی یہ کس ناول کا کردار ہے؟ فردوس بری کا کردار ہے۔ اچھا، فردوس بری جو ہے یہ ایک تاریخی ناول ہے، عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے، اور شرر ایک تاریخی ناول لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دلچسپ، ملک العزیز، ورجینیا، یہ سب ان کے اہم ناول ہیں۔ میوہ تلخ، شہید وفا، یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ گزشتہ لکھنؤ سے نام کی ان کی ایک تاریخ کی کتاب ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ اچھا، فردوس بری کا سن تصنیف کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو 1899 عیسوی میں فردوس بری شائع ہوئی تھی۔ شمول احمد کا ناول ہے مہاماری، اس کا موضوع کیا ہے؟ فسادات ہے۔ لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مسعود حسن رضوی ادیب۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے ہی فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا ہے، جو کہ بعد میں فائز دہلوی کو پہلا صاحب دیوان شاعر مسعود حسین خان نے مانا، لیکن بعد میں محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کر لیا گیا۔ ایسی صنف سخن کون سی ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہے ہائیکو، یہ قدیم جاپانی صنف سخن ہے، اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور 17 ارکان ہوتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو کا پہلا مینیفیسٹو کس نے قرار دیا؟ تو آل احمد سرور نے۔ مولوی عبدالحق نے اسے کیا کہا تھا؟ اردو شاعری کا پہلا نمونہ کہا تھا۔ اب مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی؟ یہ کوشچن بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں حالی نے لکھی تھی، جس میں ان کے تنقیدی نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے ابواللیث صدیقی کہتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ عزیز احمد کہتے ہیں کہ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز ہے۔ عبدالرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ حالی کا دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 81، برگِ نیں یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو ناصر رضا کاظمی کا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے،
یہ جو شعر ہے فانی بدایونی کا ہے. ابتدائی تخلص ان کا شوکت تھا. پورا نام شوکت علی ہے. ذیل میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ میدان عمل ہے، پردہ مجاز بھی ہے، گبن بھی ہے، لیکن ایوان غزل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ تو جیلانی بانو کا ہے. جیلانی بانو کا ایک افسانہ بہت زیادہ مشہور ہے، موم کی مریم. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ دونوں اشعار میں نے پڑھے، خواجہ حیدر علی آتش کے ہیں. ان کو اردو شاعری کا حافظ کہا جاتا ہے. ان کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے. ان کے نزدیک شاعری مرصد سازی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بندشی الفاظ جڑنے کے نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصد ساز کا. اڑ گیا بہمن ادے کا چمنستاں سے عمل. تو یہ جو شعر ہے، یہ جو مصرع ہے، کس ان بشر سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ قصیدے کا مصرع ہے. اور یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ قصیدہ سودا کا ہے. کس کی مدح میں ہے؟ امام علی علیہ السلام کی مدح میں ہے. اور بہمن ادے کسے کہتے ہیں؟ یہ ایرانی مہینوں کا نام ہے. کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے کہن کانپ رہا ہے. تو یہ جو دو مصرے ابھی ہم نے پڑھے کس کے ہیں؟ تو مرزا دبیر کے ہیں. اب یہ جو آپ نے ابھی پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ایک بند 6 مصرے جو مسدس کے ہیں وہ آپ کو سنا دوں. کہ شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے، ہر کسرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چر کے کوہن کانپ رہا ہے. جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. ایک مصرع بھول گیا، ایک مصرع بھول گیا. یاد ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا. حیدر کے پسر کو جبریل، حیدر کے پسر کو آخری میں ہے، اور پھر ہے جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 88. یہودی کی لڑکی، سید حوث، یہ دونوں ڈرامے ہیں. کس کے ہیں؟ آغاش کاشمیری کے. اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ان کو کہا جاتا ہے. ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے، 1897 میں لکھا گیا. اندر سبھا ڈرامہ میں سبز پری کس پہ عاشق ہوتی ہے؟ تو شہزادہ گلفام پر عاشق ہوتی ہے. یعنی کہ آپشن جو آپ کا ہے نیچے ہے، اور پہلا والا آپشن ہی صحیح ہو جائے گا. اردو قصیدہ نگاری، یہ کتاب کا نام ہے. کس کی کتاب ہے؟ ابو محمد سحر کی. اگر یہی کوشچن آپ سے کہہ دیتا کہ اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، تب آپ کا جواب کچھ اور ہوتا، اور وہ جواب ہوتا محمود الہی. لیکن یہاں پہ اردو قصیدہ نگاری صرف ہے، تو یہ کتاب ابو محمد سحر کی ہے. پہلوان سخن، سودا کو پہلوان سخن کس نے کہا؟ جب سودا کی موت ہو گئی تو ان کے استاد تھے شاہ حاتم، انہوں نے کہا تھا ہمارا پہلوان سخن مر گیا. تو یہ شاہ حاتم صحیح جواب ہو جائے گا. زندوں کی تعریف کو قصیدہ، مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. یہ جو قول ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے. حالی مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن قرار دیتے ہیں. مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ فرماتے ہیں. غزل کو حسن و عشق کے دائرے میں محدود کہتے ہیں، اور غزل اور قصیدہ کو
قصیدہ کو خوشامد سے لبریز بتاتے ہیں اور غزل اور قصیدہ کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر قرار دیتے ہیں۔